السلام علیکم ناظرین، خوبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہے KMR پروجیکٹ۔ السلام علیکم۔ شہریان حیدرآباد کے لیے خوشخبری، آپ کی سہولت سے آپ کو مالک مکان بنانے والے حیدرآباد کے مشہور اور بھروسہ مند ریئل اسٹیٹ کمپنی KMR انڈیا ہومز پرائیویٹ لمیٹڈ، جو حال ہی میں اپنے کسٹمرز کے ساتھ 15 سالہ جشن منا چکی ہے۔ کمپنی اب موسیٰ نگر کے نام سے شمشاباد کی آبادی میں ویل ڈیولپ ایریا صرف 5 لاکھ میں مکان اور 2 لاکھ میں پلاٹ دے رہی ہے۔ کئی مساجد اور مدرسوں کی سہولت، ڈامبر روڈ، تمام سہولتوں سے آراستہ کئی مکان بھی بن چکے ہیں اور کئی زیر تعمیر ہیں۔ اپنے سرمایہ کو 10 گنا بڑھائیے، KMR سے جڑیں، کرایہ دار نہیں مکاندار بنے۔ آفس زمزم فنکشن ہال، آرام بلدی انتخابات پرانے قواعد کے تحت منعقد کروانے کی ہائی کورٹ نے دی ہدایت۔ انتخابی عمل کی مدت میں کمی کے حکم نامے کو منسوخ کر دیا گیا۔ دہشت گرد تنظیم داعش کی جانب سے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کو دھمکی، بیرسٹر اویسی نے ایک بار پھر داعش کی مذمت کی۔ وزیر تلنگانہ KCR اور مرکزی وزارت نے میدک میں ہارٹی کلچر یونیورسٹی اور ویٹرنری کالج کا رکھا سنگ بنیاد۔ اپنے آپ کو متمول گھرانے کا ظاہر کرتے ہوئے شادیاں رچانے والا دھوکے باز پولیس کی گرفت میں، دعوت ولیمہ سے قبل پولیس نے دلہے کو کیا گرفتار۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ اور مرکزی وزیر زراعت رادھا موہن سنگھ نے آج ضلع میدک میں کونڈا لکشمن باپوجی ہارٹی کلچر یونیورسٹی سینٹر فار ایکسیلنس اور ویٹرنری کالج کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ 1300 ایکڑ کی اراضی پر 3 اداروں کے قیام پر وہ گجویل کی عوام کو مبارکباد دیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 30 اپریل سے گھر گھر پانی کی فراہمی اسکیم کا آغاز کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 20 کروڑ روپے کے مصارف سے کولڈ اسٹوریج بھی قائم کیا جائے گا۔ GHMC انتخابات منعقد کرنے کی تاریخ میں توسیع کا حکم دیتے ہوئے ہائی کورٹ نے 9 فروری تک انتخابات کے لاہے عمل کو پورا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے GHMC ایکٹ میں ترمیم پر بھی ہائی کورٹ نے حکم التواء جاری کرتے ہوئے قدیم طریقہ کار پر ہی انتخابات منعقد کروانے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس دوران حکومت کے وکیل نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ وارڈز کے تحفظات کی فہرست ہفتہ 9 جنوری کو جاری کر دی جائے گی۔ ہائی کورٹ کی جانب سے GHMC انتخابات کی قبل ازیں 31 جنوری تک جو مہلت دی گئی تھی، اس میں کانگریس سینئر قائد ششیدھر ریڈی کی پیش کردہ درخواست پر ہائی کورٹ نے توسیع دیتے ہوئے اس بات کی ہدایت دی ہے کہ 9 فروری تک انتخابات کا لائحہ عمل مکمل کیا جائے، اور کورٹ نے حکومت کی جانب سے GHMC ایکٹ میں ترمیم کے لیے جو جیو جاری کیا گیا تھا اس پر حکم التواء دیتے ہوئے قدیم طریقہ کار کے قواعد و قانون کے مطابق ہی انتخابات کروانے کی ہدایت دی ہے۔ حکومت کے وکیل نے کورٹ کو اس بات سے واقف کروایا کہ وارڈز کے تحفظات کی فہرست ہفتہ 9 جنوری کو جاری کی جائے گی۔ کانگریس انچارج ریاست ڈگ وجے سنگھ امکان ہے کہ 11 یا 12 جنوری کو حیدرآباد کا دورہ کرتے ہوئے GHMC انتخابات کے سلسلے میں کانگریس امیدواروں کے ناموں کو خطیت دیں گے اور گریٹر حیدرآباد کانگریس کمیٹی کے قائدین کے ساتھ ایک اجلاس بھی منعقد کریں گے۔
ریاستی انچارج ڈگ وجے سنگھ امکان ہے کہ 11 یا 12 جنوری کو حیدرآباد کا دورہ کرتے ہوئے GHMC انتخابات کے سلسلے میں کانگریس امیدواروں کے ناموں کو خطیت دیں گے اور گریٹر حیدرآباد کانگریس کمیٹی کے قائدین کے ساتھ ایک اجلاس بھی منعقد کریں گے۔ واضح ہے کہ GHMC انتخابات کے لیے کانگریس پارٹی سے مقابلہ کرنے کے لیے اب تک 1200 درخواستیں وصول ہوئی ہیں، جن میں زیادہ تر درخواستیں نئے شہر کے وارڈ سے داخل کی گئی ہیں۔ دہشت گرد تنظیم داعش کی طرف سے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کو دھمکی دی گئی ہے۔ ٹویٹر پر ابو طالوت الخراسانی نامی شخص نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ نے نیچا دکھایا ہے۔ داعش کی مخالفت کرنے پر سخت انداز میں کہا کہ اسد الدین اویسی اپنا منہ بند رکھیں کیونکہ اسد الدین اویسی سچائی نہیں جانتے، بہت جلد ہم ہندوستان میں داخل ہوں گے۔ بیرسٹر اویسی نے خراسانی کے ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم لوگ تکفیری ہیں اور اگر داعش اپنی شیطانیت پر ان سے بحث کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے دلائل اور نظریات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ دھمکیوں سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے، ایک دن سبھی کو دنیا سے جانا ہے، کوئی آگے جائے یا کوئی پیچھے جائے گا لیکن اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بیرسٹر اویسی نے ایک بار پھر کہا کہ داعش ایک شیطانی فورس ہے، یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور داعش کی وجہ سے دنیا میں 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے۔ داعش اگر آج طاقتور ہے، امریکہ کے سابق صدر جارج بش کی عراق سے متعلق پالیسی کی وجہ سے وہ طاقتور ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعش کے خلاف نہ صرف دنیا بلکہ ہندوستان کے تمام علماء اور اسلامی ممالک کے ذمہ داران بھی مذمت کرتے ہیں۔ کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے اس طرح کی بکواس کرنے کا، اس کا جواب دیں گے ہم۔ ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہندوستان ہماری سرزمین ہے، اگر کوئی ہم کو اس طرح کی واہیات قسم کی بات کرے گا تو ہم تو ہر چیز پہ جواب دیتے، اس پہ جواب کیوں نہیں دیں گے؟ اس پہ جواب دیے، جواب دینے کے بعد اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں آپ جمہوریت کو چھوڑ دیجئے ورنہ آپ جہنم میں جائیں گے، فلاں جائیں گے، تو یہ جو سوچ ہے آئیسس کی وہ خود ایک شیطانی سوچ ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ لگائیے کہ یہ نہیں معلوم دنیا کے کس کونے میں کس چوہے کی طرح بیٹھا ہوا یہ شخص اور وہاں سے کہہ رہا ہے ارے بھائی جنت اور جہنم جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے انسان کی بس کی بات نہیں ہے یہ اور اختیار بھی نہیں ہے، اور ہم اس طرح کے دھمکیوں کو سن کر خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اور ہماری پارٹی نے ایک پولیٹیکل سٹینڈ لیا ہے کہ ہم جو بھی طاقتیں ہمارے ملک کے خلاف ہیں ان کے خلاف ہیں، اور آئیسس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اور ہم پچھلے 3 سال سے عوام کو یہ بات بتا رہے ہیں اور بولتے آ رہے ہیں کہ اس سے ہم کو بچنا ہے، یہ شیطانی سوچ ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے جتنے علماء اکرام ہیں ان تمام نے ان کے خلاف کہا ہے، احتجاج کیا ہے اور ان کے ایکشنز کو کنڈیم کیا ہے۔ دھمکیاں روز آتے، میرے کو دھمکیوں سے کیا ڈرنا ہے؟ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ جس دن اللہ بولا ہے کہ تمہارا کام ختم دنیا میں، بولوں گا جانا ہے جائیں گے، سب کو جانا ہے، اس دنیا سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ مگر ان لوگوں سے ڈرنا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ نفرت کے اوپر بنیادوں پر بنی ہوئی آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی کو ختم کرنا ضروری ہے، اور پورے دنیا کے مسلمان ان کے خلاف ہے، اور بڑے بڑے اسکالرز ان کے خلاف فتویٰ دیا، ان کے خلاف بولا ہے اور بتا رہے ہیں کہ یہ ان سے بچیے۔ ہاں ان کے طاقتور ہونے میں، ان کو پیدا کرنے میں یقیناً جارج بش کی وہ پالیسی شامل رہی جو عراق میں انہوں نے جا کر اٹیک کیا اور وہاں پر انسٹیبلٹی اور ویکیوم پیدا کیا، تو اس ویکیوم کا فائدہ اٹھا لیے لوگ۔ اب آ کر تمام لوگوں کا وہاں پر قتل کرنا، اور ان کے ہاتھوں سے 1.5 لاکھ مسلمان کا قتل ہوا ہے، بڑے بڑے اسکالرز کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کو رحم آتا، نہ یہ رحم کے معنی سمجھتے اور نہ یہ انسانیت کو سمجھتے ہیں۔
صدرنشین قانون ساز کونسل سوامی گوڑ نے اپنے چیمبر میں TRS کے 10 نومنتخبہ MLC جس میں قابل ذکر کے مرلی، بھانو پرساد، سی راجو اور دیگر شامل ہیں انہیں حلف دلایا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی، وزیر فائنانس راجندر، وزیر داخلہ نائنی نرسمہ ریڈی اور دیگر بھی موجود تھے۔ مقامی درجات کے تحت منتخب ہونے والے 10 TRS کے نومنتخبہ MLCs کو صدرنشین قانون ساز کونسل سوامی گوڑ نے اپنے چیمبر میں حلف دلوایا۔ حلف حاصل کرنے والوں میں بھانو پرساد، سی راجو، لکشمی نارائنا، ستیش کے علاوہ دیگر شامل ہیں۔ حلف برداری تقریب میں شرکت کرنے والوں میں نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی، ریاستی وزیر فائنانس راجندر، ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ، وزیر داخلہ نائنی نرسمہ ریڈی کے علاوہ دیگر شامل ہیں۔ باجدہ بھانو پرساد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ TRS حکومت عوام کی حکومت ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی آئی ہے۔ قائد مقننہ مجلس اکبر الدین اویسی نے بارکس ڈویژن میں صالبہ حامد کے دفتر کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر اکبر الدین اویسی کے ہمراہ سابق ڈویژن کارپوریٹرز اور سرگرم مجلسی کارکنان کے علاوہ مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ صالبہ حامد نے ایک دن قبل ہی MBT سے مجلس میں شمولیت اختیار کی تھی اور صدر مجلس رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے ان کا پارٹی میں خیر مقدم کیا تھا۔ کانگریس رکن پارلیمان وی ہنمنت راؤ نے امبر پیٹ میں واقع واٹر ورکس گراؤنڈ میں راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ انڈر-19 ٹورنامنٹ کا رسمی افتتاح انجام دیا۔ LCP قائد سابق وزیر طارق انور کے علاوہ دیگر نے اس افتتاحی تقریب میں شرکت کی، جبکہ پہلا میچ حیدرآباد اور پاکستان انڈر-19 ٹیم کے دوران کھیلا گیا۔ واضح ہے کہ ہر سال مذکورہ ٹورنامنٹ کا اہتمام پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس میں ملک بھر سے کرکٹ ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ معتمد عمومی رکن اسمبلی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سید احمد پاشا قادری نے بارکس اور سید علی چبوترے کے ساکنان میں شادی مبارک اسکیم کے تحت منظورہ 51,000 روپے کے چیکس حوالے کیے۔ رکن خان ساز کونسل الطاف حیدر رضوی کی نگرانی میں سرگرم مجلسی کارکنوں نے اس سلسلے میں بھرپور نمائندگی کی تھی۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے ترتیب دیے گئے سال 2016 کیلنڈرز کی رسمی اجرائی معتمد عمومی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور رکن خان ساز کونسل الطاف حیدر رضوی نے انجام دی۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن خان ساز کونسل الطاف حیدر رضوی نے حلقہ اسمبلی گوشہ مہر کے علاقے فل خانے میں تقریباً 50 لاکھ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ مذکورہ ترقیاتی کام رکن کونسل اور رکن پارلیمان بجٹ سے منظور کروائے گئے ہیں۔ اس موقع پر سرگرم مجلسی کارکنان ایوب خان، SK پریم کمار، سید اعجاز، محمد اعظم کے علاوہ S نریش، امیت و دیگر بھی موجود تھے۔ خیر ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی ہدایت پر آج فیل خانے کے اندر اسٹرام واٹر ڈرین اور CC روڈ کا انوگریشن کیا گیا ہے۔ یہاں عرصے دراز سے بارشوں میں یہاں پہ پانی جمع ہوتا تھا اور کافی یہاں پہ مشکل تھی، اور اس وجہ سے یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر دارالسلام پہ آئے تھے، اور الحمدللہ یہ تمام کام جو ہے منظور ہوئے ہیں۔ سیوریج لائن، اسٹرام واٹر ڈرین اور پھر ایک CC روڈ، تو یہاں پر پورے مکمل یہ کام ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور یہاں پہ منرل واٹر کا بھی ایک پلانٹ سینکشن کیا گیا ہے۔ ساؤزون پولیس نے خود کو متمول گھرانے کا ظاہر کرتے ہوئے شادیاں رچانے والے ایک دھوکے باز شخص کو حراست میں لے لیا، جو ذرائع کے مطابق ایک BTech انجینئر لڑکی سے شادی کر چکا تھا۔ تاہم ولیمہ تقریب سے کچھ دیر پہلے ہی لڑکی کی والدہ کی شکایت پر اسے حراست میں لے لیا گیا۔
साउथ पुलिस ने धोखाधड़ी के जरिए शादियां रचाने वाले जिस शख्स को हिरासत में लिया है इसका नाम मोहम्मद अहमद अली है, जो फूलों का कारोबार करता है। 32 साल मोहम्मद अहमद अली को गुज़िश्ता रोज पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो अपने ही वलीमे में जाने की तैयारी कर रहा था। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अहमद अली ने याकूतपुर वाहिद कॉलोनी की साकिन बीटेक इंजीनियर लड़की से शादी की। ताहम ये उसकी तीसरी शादी थी। डीसीपी साउथ जोन बी सत्यनारायण के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद अहमद अली ने शादी से कबल लड़की वालों पर अपना असर दिखाने के लिए खुद को मुतमव्विल और दौलतमंद घराने का जाहिर किया और मनसूबाबंद तरीके से शहर के पौश इलाकों में जाती जायदाद और प्रॉपर्टी का धोखा देते हुए फर्जी दस्तावेजात भी तैयार कर लिए। 6 महीने कबल रिश्ता तय होने के बाद मुलजिम लड़की के घर वालों से मुसलसल राब्ते में था और अपना असर और रसूख जाहिर करते हुए लड़की वालों से वक्तन फवक्तन 37 लाख रुपए हड़प चुका था। मुलजिम मोहम्मद अहमद अली ने अपनी दरियादिली दिखाने के लिए लड़की वालों को हक़ महर के तौर पर 11 लाख रुपए का चेक भी दिया, मगर वो चेक बाउंस होने के बाद जब मोहम्मद अली के बारे में मालूमात की गई तो पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा और बच्चों का बाप है। लड़की की वालदा की शिकायत पर रैन बाजार पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत उस पर मुकदमात दर्ज किए हैं। पुलिस इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। यहाँ ये तस्करा भेजाना होगा कि आए दिन इस तरह के वाकयात में इजाफा ही हो रहा है, जहाँ लड़की की अच्छे घराने में शादी के लिए लड़की के घर वाले दिखावे को पसंद करते हैं और ऐसे धोखेबाजों के चुंगल में फंस जाते हैं। नाज़रीन, इससे कबल भी ऐसे कई वाकयात मुआशरे में रुनमा हो चुके हैं जिनके बायस लड़की की जिंदगी शादी के बाद जहन्नुम बन जाती है। दौलत की चमक दमक और आलीशान बंगलों को देखकर जो लोग जाल में फंस जाते हैं उनके लिए ये एक सबक आमोज वाकया है। पहले की बीवी को छोड़ के 8 साल हो गया, मगर जो है सो मेरे को नाजायज यहाँ पर फंसाया जाना। नहीं, 3 शादियाँ करे बोल के मालूम है। प्रूफ करो, मेरे को प्रूफ करो, बाद में बात करो प्लीज। बंद करो। जैन बाजार के पुलिस स्टेशन के अंदर एक केस रिपोर्ट हुआ था। ये साजिदा अख्तर, इनकी बेटी अफसा सलीम किसी आदमी मोहम्मद अहमद अली, एक ये हुमायूं नगर का रहने वाले हैं। वो गुड़ी मलकापुर में फ्लावर बिजनेस करता था। ये जानबूझकर चीटिंग कर दिया। कुछ पहले शादी का मामला ये छुपा के। दैट गर्ल इज वेरी वेल स्टडीड गर्ल है ये अफसा सलीम। ये पूरा चीटिंग केस के रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये पूरा इंफॉर्मेशन एलिसिट करने के लिए हमारा इंस्पेक्टर रमेश चंद्रशेखर रेड्डी और उनके टीम अभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये आदमी कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, इसका पहले मैरिजेस, प्रीवियस मैरिजेस, कोई चिल्ड्रन, और ये 37 लाख ले लिए वो किसी डॉक्यूमेंट्स लेकर, ये भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सो शायद इनिशियली प्राइमा फेसी इट इज क्लियरली रिवील्ड दैट ही कंसील्ड प्रीवियस मैरिज as well as some other things, and
ये मैरिज करने के लिए वो कोशिश कराएं। उनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन कल शाम तक ये पूरी हो जाएगी, बाद में आप लोगों को बताएंगे। कल निकाह हुआ है, आज वलीमा है। कुछ लोग को बुलाया है, ये बुलाया है कि बोलने में अरे प्रीवियस मैरिज वाइफ कहाँ थे, वो तलाक हो गया नहीं थे 8 साल के पहले और वो हुआ था, और कुछ ही क्या हो गया किसी को बालने में। ये लोग शॉक में थे क्योंकि ये लेडी को बताया जिंदगी में मैं पहले बार एक औरत को शादी कराया हूँ, देख रहा हूँ। और ये हमारा ऑल इंडिया उलेमा और मौलाना का प्रेसिडेंट था और TRS में लीडर थे। बंजारा हिल्स में घर थे 12 में और 4 हाउसेस का ओनर और हाईटेक सिटी में एक शॉप का ओनर बोल दिया। ये लड़की हाईटेक सिटी में 2 शॉप है, एक बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। ये पूरा क्वालिफिकेशन तो 10th क्लास फेल है। ये लड़की इज ऑलरेडी ही वर्कड इन गूगल इंटरनेशनल कंपनी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक। मनी क्या चीट कर दिया, क्यों चीट कर दिया, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाएगा। ये मोहम्मद अहमद अली मेहर का रूप से 11 लाख आराम से चेक दस्तखत करके उनको दे दिया, लेकिन ये मालूम करने के बाद 11 रुपीस भी नहीं था वो अकाउंट में, वो ऐसा मालूम हो गया। और ये निकाह में जो रिश्तेदार आ गए लड़की तरफ से, वो पहचान के अरे तुम्हारा मैरिज हो गया, वो पहले वाइफ का क्या हो गया, तलाक दे दिया नहीं है, ऐसा मामला में वो लोग शक में आए थे, तो वो शुरू हो गए। नाज़रीन वीडियो में वक्त हो चला एक मुख्तसर से वक्त का। चंदा मामा दूर के बोले अलसफा मिल्क जरूर दे, खालिस दूध आया है इसमें नहीं कुछ मिलाया है, मुन्ने को पिलाया है बड़ा ही मजा आया है। जिंदगी के हर मोड़ पर अलसफा डेयरी मिल्क, the real taste of India। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कीजिए, हील कपिंग थेरेपी करवाइए, क्योंकि 70% बीमारियां खून की रुकावट से ही पैदा होती हैं। हिजामा से जिस्म का दौरानी खून तेज होता है। क्रॉनिक सर दर्द, आधे सर का दर्द, आजा शिकनी, थायराइड, जल्द की बीमारियां, हेमीप्लेजिया, नींद न आने की शिकायत, साइनस, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, जिस्म का सुंद हो जाना जैसी बेशुमार बीमारियों से निजात के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हील हेल्थ केयर कपिंग थेरेपी सेंटर, मेहदीपट्टनम। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। गवर्नमेंट स्कूल उर्दू मीडियम वाक़या नारसिंगी में अदम सहूलतों की शिकायत को लेकर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और मुताल्लिक़ा सरपंच को एक याददाश्त भी हवाले की गई। एहतजाजी तलबा ने बताया कि क़ब्ल अज़ीं इस सिलसिले में DEO और दीगर अहदेदारों को वाकिफ़ करवाया गया, ताहम इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तलबा ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सहूलतों के सिलसिले में कार्रवाई की जाए। चारशंबे की रात गुड्डी मलकापुर में वाक़ फूलों की दुकानात में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रात तकरीबन 1:30 बजे ये वाक़या पेश आया, जिसमें तकरीबन 14 दुकानात को नुकसान पहुंचा। तकरीबन 2 से 3 घंटों के दौरान फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मुतल्लिक़ा पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और तहक़ीक़ात का आगाज़ किया, जबकि मालिकीन दुकानात ने दावा किया कि 3 से 4 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
گوپالپورم پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سرقے اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث 40 سالہ حسین خان ساکن نامپلی متوطن گٹ کسر کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے 10 تولے طلائی زیور اور 6 تولے نقرےوی زیور کے علاوہ ایک کار، موٹر سائیکل، جملہ اشیاء مالیتی 7 لاکھ روپے برآمد کر لیے۔ ڈی سی پی نارتھ زون نے اس سلسلے میں تفصیلات بتائیں اور کہا کہ ملزم گوپالپورم، تکارام گیٹ، چلکل گوڑا کارخانہ کے علاوہ دیگر پولیس اسٹیشن حدود میں وارداتیں انجام دے چکا ہے۔ کانگریس رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے TRS حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو رمضان اور کرسچنوں کو کرسمس کے موقع پر کپڑے تقسیم کرنے پر اپنی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس بات کا سوال کیا ہے کہ ہندوؤں کو دسہرے اور دیوالی کے علاوہ دیگر تہواروں کے موقع پر کیوں کپڑے تقسیم نہیں کیے جا رہے ہیں۔ کانگریس رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے TRS حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو رمضان اور کرسچنوں کو کرسمس کے موقع پر کپڑے تقسیم کرنے پر اپنی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات کا سوال کیا کہ حکومت ہندوؤں کو دسہرے، دیوالی اور دیگر تہواروں کے موقع پر کیوں تقسیم نہیں کرتی۔ انہوں نے وزیر IT کے ٹی راما راؤ کی جانب سے JHMC انتخابات میں کانگریس کو سنگل ڈیجٹ حاصل ہونے کے دیے گئے بیان کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ TRS اقتدار کے نشے میں جو اپنے آپ کو بلندی پر سمجھ رہی ہے وہ بہت جلد نیچے آ جائے گی۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رام مندر کی تعمیر سے متعلق BJP کے لیڈر سبرامنیم سوامی کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ یہ بات یقینی ہے کہ نظریاتی اور سیاسی طور پر وہ سبرامنیم سوامی کے مخالف ہیں اور رہیں گے۔ صدر مجلس سے سوال کیا کہ آخر سبرامنیم سوامی کو یہ کیسے پتا ہے کہ دسمبر تک بابری مسجد رام مندر مقدمے کا فیصلہ آ جائے گا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ سبرامنیم سوامی نہ تو سپریم کورٹ کے جج ہیں اور نہ ہی چیف جسٹس ہیں، پھر انہیں کیسے معلوم، اس کی انہیں وضاحت کرنی چاہیے۔ دیکھیے، سبرامنیم سوامی صاحب نے اگر اس طرح کی بات کہی ہے تو سب سے پہلے مجھے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ یقیناً ہم ان سے پولیٹیکلی اور آئیڈیالوجیکلی ان کے مخالف ہیں اور رہیں گے، مگر سبرامنیم سوامی صاحب کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ دسمبر تک ججمنٹ آ جائے گا؟ سبرامنیم سوامی صاحب نہ تو سپریم کورٹ کے جج ہیں نہ چیف جسٹس ہیں، ان کو کیسے معلوم؟ ہم کو وہ ڈسکلوز کریں، بتائیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا سپریم کورٹ میں آپ کا کیسے معلوم ہوا؟ دوسری بات یہ کہ اس طرح کی بات کر کے یہ کنٹمپٹ آف سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے انڈیپینڈنس پر آپ کوسچن مارک اٹھا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی، اس ہائی کورٹ کا جو سٹے دیا ہے انہوں نے، ان کو کیسے معلوم؟ یہ کیسا کوسچن مارک اٹھا رہے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ NJAC کو سپریم کورٹ نے نکال کر پھینک دیا، صحیح کیا انہوں نے، ہم اس کا ویلکم کرتے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جوڈیشری کے انڈیپینڈنس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور ہم امید کریں گے کہ اس طرح کی باتوں سے لوگوں کے دلوں میں غلط قسم کے دماغوں میں باتیں پیدا ہوں گی، تو ان کو اس طرح کی باتوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ سر کیے جا رہے ہیں اس کو لے کر پالیٹکس شروع ہو گئی ہے۔ کیا دلی یونیورسٹی میں بابری مسجد اور ممبئی رائٹس، گجرات رائٹس، احسان جعفری کے قتل کے پر سیمینار کی اجازت دیں گے؟ ہم کو دیجیے، ہم کو سیمینار، پھر ہم گجرات رائٹس پہ کریں گے دلی یونیورسٹی میں، احسان جعفری کے اوپر بات کریں گے کیسا قتل کیا گیا، عشرت جہاں کے انکاؤنٹر کی بات کریں گے، دیں گے پرمیشن ہم کو؟ آپ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اکیڈمک ڈسکشن ہوگا تو ٹھیک ہے، اس سے بڑا اکیڈمک ڈسکشن نہیں ہوتا، ہندوستان میں اتنا بڑا جینوسائیڈ ہوا، کریں گے کیا آپ؟ اجازت دیں گے؟ آپ یہ غلط ہو رہا ہے، آپ سکولز، ہمارے یونیورسٹیز کو اگر اپنے آئیڈیالوجیکل ریزنز کے لیے استعمال کریں گے، پلیٹ فارم بنائیں گے، تو یہ بہت غلط ہوگا۔ آپ وہ تو ہمارے سینٹرز آف ایکسلنس ہے، ایجوکیشن، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچے جا رہے ہیں، اور وہاں پر آپ اپنی نفرت کا پیغام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حسامیہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام یاد فاضل و عاقل منایا گیا۔ مولانا جعفر پاشا کی نگرانی میں قرات اور نعت کے مقابلے جات بچوں کے لیے رکھے گئے، جبکہ اختتامی اجلاس کے موقع پر نعتیہ مشاعرہ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔
مولانا عبدالرحیم انصاری اور مولانا جعفر پاشا نے مشاعرے کی نگرانی کی اور فرزندان ثانی کو مولانا نے خلافت بھی عطا کی۔ اس موقع پر مولانا منیر الدین مختار کے علاوہ نعت گو شعراء اور نعت خوانوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مولانا سید اظہر اور مولوی سید مظہر ڈائریکٹر گلوری گروپ نے مہمانوں اور شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ ایسٹ زون ڈی سی پی ڈاکٹر رویندر آئی پی ایس کی نگرانی میں ایسٹ زون کے مختلف علاقے جات بشمول بدکما کنٹے میں پولیس کی جانب سے تلاشی مہم انجام دی گئی۔ پولیس دستوں کی تقریباً 18 ٹیموں نے مذکورہ آپریشن انجام دیا، جس کے دوران 9 مشتبہ افراد، 1 روڈی شیٹر کو حراست میں لیا گیا، جبکہ 65 موٹر سائیکلوں کو بغیر دستاویزات کی بنا پر ضبط کیا گیا۔ ڈویژن اے سی پیز کے علاوہ سرکل انسپکٹران اور دیگر نے اس تلاشی مہم میں حصہ لیا۔ ناظرین، روبی نیوز کی دیگر اہم خبروں پر ایک نظر۔ کشمیر کے وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کا انتقال ہو گیا ہے اور آج صبح تقریباً 7 بجے کے لگ بھگ کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ مفتی محمد سعید گزشتہ کئی دنوں سے بیمار تھے اور انہیں سانس لینے کی تکلیف اور سینے میں درد کی وجہ سے دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں 24 دسمبر کو شریک کروایا گیا تھا۔ 79 سال کے مفتی محمد سعید کے انتقال پر کشمیر میں غم کا ماحول دیکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پر مفتی محمد سعید کے انتقال پر اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی قیادت نے کشمیری عوام کی زندگیوں پر ایک بہت بڑا اثر کیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مفتی محمد سعید کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ انہوں نے مرحوم کے افراد خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ مفتی محمد سعید کے انتقال پر 7 روزہ سوگ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ سرکاری تقاریب کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ آج سرکاری اعزازات کے ساتھ مرحوم وزیر اعلیٰ کی ان کے آبائی مقام بج بہارا میں تدفین عمل میں آئے گی۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے بھی کہا کہ مفتی محمد سعید کا انتقال ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ کشمیر کے وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کے انتقال پر مختلف جماعتوں کے قائدین نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ سیاسی خطوط سے بالاتر ہو کر کانگریس، بی جے پی، نیشنل کانفرنس، جنتا دل، آر جے ڈی، جے ڈی یو، سماجوادی پارٹی اور دیگر جماعتوں کے قائدین نے مفتی محمد سعید کے انتقال کو کشمیری عوام کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سونیا گاندھی، لالو پرساد یادو، ایم جے اکبر، راہل گاندھی، ملکارجن کھڑگے، کے سی تیاگی، کرن سنگھ، غلام نبی آزاد، ریٹا بھوگنا، پی سی چاکو، مختار عباس نقوی، عمر عبداللہ، کمال فاروقی اور دیگر نے مفتی محمد سعید کو کشمیری نوجوانوں کے لیے ایک اثاثہ قرار دیا۔ ان قائدین نے کہا کہ مفتی محمد سعید نے کشمیر کی ترقی کے لیے کافی جد و جہد کی تھی۔ مفتی صاحب کو میں بہت برسوں سے جانتا ہوں۔ ان کا دل بہت بڑا تھا، لیکن ان کے دل سے بھی ایک اور چیز بڑی تھی، ان کی ویژن۔ وہ کشمیر کو اور دیش کو پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ مل کر ایک نئی دشا انہوں نے دے دیا۔ دیہانت ہوا ہے، اس لیے میں اپنا ہردپورک شردھانجلی ان کو ارپت کرتا ہوں۔ وہ بہت کال تک، سمے تک پالیٹکس میں رہے، جموں کشمیر کی راجنیتی بھی کی ہے اور بھارت سرکار میں بھی وہ گرہ سچیو کے ناطے کام کیے۔ تو ایک بہت ہی انبھوی نائک ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کا دکھ تو ان کے استھتی میں مفتی صاحب کا ہمارے بیچ سے جانا نشچت طور سے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ آج جس جنون اور جذبے کے ساتھ
मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रगति की मुख्य धारा में शामिल करने का जो विकास का जो विश्वास का माहौल पैदा किया, उसे हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आतंकवाद, अलगाववाद, ऐसी ताकतों, आतंकवादियों की, अलगाववादी ऐसी ताकतों को आइसोलेट किया और लोगों के अंदर विकास का जज्बा, लोगों के अंदर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की दुख्तर महबूबा मुफ्ती और उनके अफराद खानदान को पुरसा देते हैं और वो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुफ्ती मोहम्मद सईद की मग़फ़िरत फरमाए और उनके अफराद खानदान को सब्र व जमील अता करे। हुआ मैं अपनी पार्टी की जानिब से, अपनी जानिब से महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती साहब के ख़ानदान को पुरसा देता हूँ और मेरे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी फैमिली को अल्लाह सब्र अज़ीम अता करे, क्योंकि मुफ्ती साहब ने कश्मीर के अवाम के लिए काम किया है और एक पार्टी वहाँ पर बनाई और उनका जो साबिक़ा टेन्योर रहा है उसमें काफ़ी तरक्याती काम भी उन्होंने करवाए थे। मैं मुफ्ती साहब के अफराद ख़ानदान को मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम के कश्मीर में वाक़ मकाम पर पार्टी कारकुन और उनके चाहने वालों का हुजूम देखा गया और PDP के कई कायदीन मीडिया से बात करते हुए अश्कबार हो गए। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम की बड़ी तादाद मुफ्ती मोहम्मद सईद की क़यामगाह के पास जमा हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में राम मंदिर की तामीर से मुताल्लिक़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुजवज़ा सेमिनार के खिलाफ तलबा तंजीम NSUI के कारकुनों की तरफ से वाइस चांसलर के दफ्तर के पास धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी चांसलर और हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। एहतजाजियों का कहना था कि यूनिवर्सिटी के भगवाकरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लेक्चरर्स को इस तरह की सरगर्मियों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सिर्फ छात्रों का है और राम मंदिर का मुद्दा लेकर जो सुब्रमण्यम स्वामी जी को यहाँ बुलाया जा रहा है, मुझे शर्म आती है कि दूसरों जिसको छात्रों के लिए काम करना चाहिए, आज वो धर्म के नाम पर शिक्षा को बांट रहा है। और जिस तरह यहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा जो कि इतना डिस्प्यूटेड है, कोर्ट में ऑलरेडी उसके लिए इतना डिस्प्यूट हो चुका है, ऐसा मुद्दा यहाँ परिसर में उठाना जहाँ पर छात्र पढ़ने आते हैं और अभी से ही इतना कम्युनलिज्म, इतनी फिरका परस्त ताकतें जो उन पर हावी हो रही हैं, तो मुझे डर लग रहा है कि इस देश के नौजवानों का क्या होगा। दूसरी चीज ये कि 2012 में जब हम लोगों ने बोला था कि हम निर्भया के लिए हवन करना चाहते हैं, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मना कर दिया था और कहा था कि ये वायलेशन है रूल्स का। हम सिर्फ उसकी आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते थे। और आज पूरे समाज को यहाँ पर बैठ के, छात्रों को यहाँ पर जो कम्युनलिज्म उनकी रगों में दौड़ाया जा रहा है ABVP, BJP और मोदी जी के द्वारा, तो बहुत शर्म आती है मुझे कि हमारे जो वाइस चांसलर हैं ऐसे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और NSUI ने हमेशा ही RSS के लीडर MG वैद्या ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए या तो अदालत का फैसला आना चाहिए या फिर हुकूमत को कानून बनाना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। वैद्या ने कहा कि राम मंदिर की तामीर के लिए सरगर्मियों का तेज होना खुशी की बात है, लेकिन बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि मामला उच्चतम न्यायालय में प्रलंबित है, वहां उसका निर्णय आना चाहिए या सरकार कानून बनानी चाहिए। रास्ते मुझे दो ही दिखते हैं और कोई तीसरा रास्ता होगा तो मुझे पता नहीं उसका। लखनऊ ईदगाह के इमाम रशीद फिरंगी मोहली ने सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से जारी साल के आखिर तक बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े के मुकदमे का फैसला आने और फिर राम मंदिर की तामीर से मुताल्लिक़ बयान की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए रशीद फिरंगी ने कहा कि अदालत के फैसले से पहले इस तरह की बयानबाजियां गहरी साजिश का हिस्सा है और हुकूमत को चाहिए कि इस मसले को संजीदगी से लेते हुए इक़दाम करे। बीजेपी के ये लीडर का बयान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और प्रोवोकेटिव है और सब लोग ये जानते हैं कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में है
اور کسی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ سپریم کورٹ کے فائنل ڈیسیشن سے پہلے کوئی بھی وہاں پہ مندر یا مسجد بنانے کی کسی بھی ڈیٹ کا اعلان کرے. اس وجہ سے یہ جو دسمبر 16 میں ایودھیا میں مندر بنانے کا اعلان کیا جا رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک بہت گہری کانسپریسی کا ایک حصہ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے اور عدلیہ کو بھی چاہیے کہ اس میٹر کو سیریسلی لیں، کیونکہ ماضی میں بھی ہمارے ملک نے اس ایشو پر بہت کچھ کھویا ہے اور بہت کچھ بدنامی ہمارے پورے ہندوستان میں ہوئی ہے. اس وجہ سے سب کو سپریم کورٹ کے فائنل ڈیسیشن کا ویٹ کرنا چاہیے. بی جے پی کے لیڈر سبرامنیم سوامی نے کہا کہ وہ ملک بھر کے دانشوروں کا اجلاس طلب کرتے ہوئے اس بات کی رائے طلب کریں گے کہ کس طرح سے رام مندر کی تعمیر عمل میں لائی جا سکتی ہے. سبرامنیم سوامی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں امید ہے کہ جاریہ سال کے آخر تک سپریم کورٹ سے یہ ہدایت مل جائے گی کہ رام مندر تعمیر کی جائے. بی جے پی لیڈر نے دہلی یونیورسٹی میں رام مندر سے متعلق سیمینار کے انعقاد کی مدافعت کی اور کہا کہ ملک بھر کے دانشوروں کو اس اجلاس میں طلب کیا جائے گا. یہ سارے کو اکٹھا کر کے ایک مارگدرشن کریں گے اور اس کے آدھار پر سارا دیش کو بتائیں گے کہ ودھیوت اور ودھی انوسار رام مندر کیسے بن سکتی ہے. اور میرا پورا وشواس ہے کہ اس سال کے انت ہونے تک سپریم کورٹ سے ہمیں یہ آدیش مل جائے گی کہ ہم رام مندر بنا سکتے ہیں. سینئر لیڈر کمال فاروقی نے کہا ہے کہ اتر پردیش کے مجوزہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر حالات کو کشیدہ بنانے کے لیے ایک بار پھر اشتعال انگیز بیانات دیے جا رہے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمال فاروقی نے کہا کہ ایودھیا میں پتھر لانے کا معاملہ ہو یا پھر سبرامنیم سوامی کی طرف سے عدلیہ کے امور میں دخل اندازی کا معاملہ ہو، بی جے پی صرف حالات کو کشیدہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. مجھے لگتا ہے یا تو ڈاکٹر سبرامنیم سوامی صاحب جو ہیں وہ آنریبل سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہو گئے ہیں یا کوئی ان کو ایسی امپورٹنٹ پوزیشن مل گئی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی کارکردگی کے اوپر بھی ایک کوشچن مارک رکھ سکیں. پتہ نہیں انہیں کس طرح سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ستمبر تک فیصلہ آ ہی جائے گا. ہم تو خود کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جتنی جلدی آ جائے اچھا ہے، لیکن اس کے اوپر کمنٹ کرنا سپریم کورٹ کی النگھنا ہے اور ان کی ورکنگ کے اندر وعدہ پھیلانے والی بات ہے. ہم اس کو سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پورے معاملات کو گرمانے والا معاملہ ہے اور جو سپریم کورٹ کی ورکنگ کے ساتھ ساتھ عام ہندو اور مسلمانوں کے اندر اس کے اوپر اتجد کرنے کا والا معاملہ ہے جو کنڈمنیبل ہے. کانگریس کے سینئر لیڈر پی سی چاکو نے کہا ہے کہ بی جے پی اور سنگھ پریوار کے قائدین صرف سماج کو فرقہ وارانہ بنیاد پر تقسیم کرتے ہوئے حالات کو کشیدہ کرنا چاہتے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی سی چاکو نے کہا کہ بی جے پی صرف سیاسی مفاد کے لیے سماج کو بانٹ رہی ہے اور آر ایس ایس کا اس میں بھرپور تعاون کر رہی ہے. In fact, this BHU may what happened is something which is not new because this is their mindset, The government of the day, the BJP government in Delhi, they always resort to this kind of, political actions. Those who are not supporting them, they are taking vengeance against them. And this Magsaysay award winner, Mr. Pandey, is sacked now. That's the latest news. They always want to put their people who support the Sangh Parivar ideology, and they cannot tolerate. بائیں بازو کے لیڈر سیتا رام یچوری نے کہا ہے کہ رام مندر حکومت اور آر ایس ایس کا بنیادی ایجنڈا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے یچوری نے کہا کہ اسی مقصد کے لیے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کی حوصلہ افزائی کی طرف سے قانون اور عدلیہ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اسی کی خلاف ورزی کے تحت وہ اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں. یچوری نے کہا کہ جہاں تک ایودھیا میں متنازع مقام کا تعلق ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے اس بات کا تیقن لیا تھا کہ وہ عدالت کے فیصلے کو قبول کریں گے، لیکن بی جے پی کے قائدین عدلیہ اور دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عدلیہ کے امور میں مداخلت کر رہے ہیں. رام مندر کے سوال کو لے کر کیوں لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور ان کو آشچर्य کیوں ہو رہا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ سرکار کا اور آر ایس ایس کا یہ بنیادی ان کا ایجنڈا ہے. اب اسی کو لاگو کرنے کے لیے وہ سرکار میں بھی آنا چاہتے ہیں، آئے ہیں. اب اس سرکار کا پورا پروتساہن کے چلتے ہوئے
वो कानून का उल्लंघन करते हुए वो अपना काम करना चाहते हैं। जहां तक अयोध्या में विवादास्पद जगह के बारे में आज तक बीजेपी सहित सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि कोर्ट कचहरी का जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर ही जो भी आगे का कदम होगा वो लिया जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके के बयाने आ रहे हैं ये स्पष्ट है कि उसका उल्लंघन करना चाहती है और सरकार अपनी चुप है। आज तक एक बयान सरकार के तरफ से नहीं कि देश के अंदर कानून की व्यवस्था को बरकरार रखते हुए मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर वेंकैया नायडू ने आज कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। बाद मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्होंने सदर कांग्रेस को याद दिलाया कि वजीर आजम के साथ पार्लियामेंट के तातुल और GST बिल के बारे में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में कांग्रेस का जो मौक़िफ़ था उस पर इसे कायम रहना चाहिए। नायडू ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी को बताया कि अगर GST बिल के बारे में अगर कांग्रेस कुछ मुस्बित इशारे देती है तो पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने जो 3 बातों पर एतराज़ किया है इस सिलसिले में वजीर फाइनेंस तवज्जो देंगे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से एतराज़ की जा रही बातों पर गौर किया जा सकता है। पूना के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में सदरनशीन गजेंद्र चौहान की आमद और ओहदे का जायजा लेने के दौरान मुजाहरे किए गए। FTI के तलबा ने गजेंद्र सिंह के खिलाफ नारेबाजी की और बरहम तलबा को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अलावाजी कई तलबा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तलबा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की है और ये ज्यादती सदरनशीन की आमद को देखते हुए मनसूबाबंद तरीके से उनके साथ की गई है। हालात के पेश नजर कैंपस में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है KMR प्रोजेक्ट। अस्सलामुअलैकुम। शहरियान हैदराबाद के लिए खुशखबरी। आपकी सहूलत से आपको मालिक मकान बनाने वाले हैदराबाद के मशहूर और भरोसेमंद रियल एस्टेट कंपनी KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो हाल ही में अपने कस्टमर्स के साथ 15 साल जश्न मना चुकी है। कंपनी अब मूसा नगर के नाम से शमशाबाद की आबादी में वेल डेवलप्ड एरिया सिर्फ 5 लाख में मकान और 2 लाख में प्लॉट दे रही है। कई मसाजिद और मदरसों की सहूलत, डांबर रोड, तमाम सहूलतों से आरास्ता कई मकान भी बन चुके हैं और कई ज़ेरे तामीर हैं। अपने सरमाए को 10 गुना बढ़ाइए। KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने। ऑफिस जमजम फंक्शन हॉल, आराम बलद इंतखाबात पुराने कवायद के तहत मुनक्किद करवाने की हाई कोर्ट ने दी हिदायत। इंतखाबी अमल की मुद्दत में कमी के हुक्मनामे को मनसूख कर दिया गया। दहशतगर्द तंजीम दाइश की जानिब से सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी को धमकी। बैरिस्टर अवैसी ने एक बार फिर दाइश की मजम्मत की। वज़ीर तेलंगाना KCR और मरकजी वज़ीरात ने मेदक में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी और वेटरनरी कॉलेज का रखा संग बुनियाद। अपने आप को मुतमव्विल घराने का जाहिर करते हुए शादियां रचाने वाला धोखेबाज पुलिस की गिरफ्त में। दावत वलीमा से कबल पुलिस ने दूल्हे को किया गिरफ्तार।
नाज़रीन रूबी न्यूज की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज में इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।